الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، آج ذی قعدہ کی 28 تاریخ اور شمسی تاریخ 9 جولائی ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. ذی الحجہ کے اندر اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم حج کا ہے اور دوسرا حکم قربانی ہے. اور قربانی 10 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے. قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب مختلف ہے، کیونکہ قربانی کے دن قریب ہیں تو لہٰذا قربانی کا نصاب ہی بیان کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری صحیح طرح احسن انداز سے معلوم ہو جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے. اللہ کا کوئی حکم، کوئی امر انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہ کرے. اللہ کے جتنے اوامر ہیں اس کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسن انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں. قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، یعنی قربانی واجب ہونے کے شرائط. نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو،
نمبر 3 مقیم ہو، نمبر 4 عاقل ہو، نمبر 5 بالغ ہو، نمبر 6 صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، کافر کے اوپر اللہ کے اوامر نہیں ہے، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں ہے، مقیم ہو یعنی مسافر پہ قربانی نہیں ہے، عاقل ہو یعنی اب نارمل پاگل پر قربانی نہیں ہے، بالغ ہو یعنی نابالغ پر قربانی نہیں ہے، صاحب نصاب ہو، جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے، یعنی یہ ساری شرائط موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگلا مسئلہ، قربانی کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، قربانی کا نصاب اور ہے۔ قربانی کا جو نصاب ہے، انسان کے پاس سونا یا چاندی میں سے کچھ چاندی یا مثال کے طور پہ نقدی یا انسان کے اوپر مال تجارت ہو، یعنی زکوٰۃ کا نصاب مختلف ہے اور قربانی کا نصاب مختلف ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لینا، لیکن جو قربانی کا نصاب ہے وہ ذرا زکوٰۃ کے نصاب سے مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا، اور اس کے ساتھ چاندی ہے، یا چاندی نہیں سونا ہے، سونے کے ساتھ نقدی ہے، نقدی کہتے ہیں کرنسی، پیسہ، 50 روپے، 100 روپیہ، 200 روپیہ، کوئی بھی رقم ہو، کوئی بھی رقم انسان کے پاس موجود ہو، اس کو نقدی کہتے ہیں، یعنی کرنسی کی شکل۔ سونے کے ساتھ نقدی ہو، مثال کے طور 7.5 تولہ سونا پورا نہیں ہے، سونا کم ہے، 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، لیکن اس کے ساتھ چاندی ہے، چاندی نہیں آدھا تولہ، تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ نقدی ہے، تولہ آدھا تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ مال تجارت ہے، مال تجارت ہے۔ بعد میں آتے لا، یعنی 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ نقدی ہے، 50 روپیہ، 100 روپیہ، کوئی بھی رقم اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ چاندی ہے، یا چاندی نہیں 1 تولہ سونا ہے، مال تجارت ہے، یا 1 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے، گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے۔ مثال کے طور پر 1 موبائل سے زیادہ موبائل اس کے پاس موجود ہے، بعض نے لیپ ٹاپ بھی لکھا ہوا ہے، اور بعض نے ڈیک کا سامان بھی لکھا ہوا ہے، اور بعض علماء نے عورتوں کے لیے میک اپ کے سامان کو بھی زائد سامان میں شمار دیا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر برتن موجود ہوتے ہیں جو سال ہاتھ نہیں لگائے جاتے، اس سامان کو بھی زائد سامان کہا جاتا ہے، زائد سامان کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں حولان حول شرط ہے، یعنی سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے اندر مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور قربانی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت 78,750 ہے اس وقت۔ اب یہ جس کے پاس بھی ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اب وہ قربانی کرے گا، ہر حال میں قربانی کرے گا، لیکن بعض میں اس میں تھوڑی رعایت دی ہے۔
انہوں نے فرمایا اگر ایسی بیوہ عورت ہو جس کا کام کاج نہ ہو، بچے چھوٹے معصوم ہو، اس کے پاس اگر تولہ، 1.5 تولہ، آدھا تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ نقدی 100، 200، 500 روپیہ ہے، اب اس کے نصاب کو دیکھا جائے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن فقہا نے ان کے ساتھ تھوڑی نرمی رکھی ہے، فرمایا اس عورت پہ قربانی واجب نہیں ہے، کہ اس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ اس وقت یعنی 15,000، 16,000، 17,000 یا 18,000 یا 20,000 کی قربانی بیچاری کر لے تو وہ تو اس کا سرمایہ ختم، آگے اس نے مہینہ گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے، بچوں کے لیے مسائل بن جائیں گے، تو فقہا ان کو اجازت دیتی ہے۔ اور ایسے غریبوں کو بھی فقہا اجازت دیتی ہے، ایسے غریبوں کو بھی جن کی مثال کے طور پر مہینہ سیلری اتنی ہے، بمشکل مہینہ گزرتا ہے، بمشکل مہینہ گزرتا ہے، لیکن ان کی عورتوں کے پاس تولہ، 1.5 تولہ سونا موجود ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ نقدی بھی موجود ہوتی ہے، ہر عورت کے پاس 100، 200 روپیہ، 500 روپیہ بھی موجود ہوتا ہے۔ آیا اگر اس کو دیکھا جائے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کا نصاب پہنچ جاتی ہے، آیا جب اتنا نصاب پہنچ جائے تو آیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ فقہا ان کو اجازت دیتے ہیں کہ تم قربانی نہ کرو، کیونکہ وہ ہمارا مشکل زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو ہر دوسرے دن، تیسرے دن موبائل لے لیتے اور مہنگا ترین موبائل لے لیتے ہیں، ہر کچھ دن کے بعد گاڑی چینج کر دیتے ہیں، ہر کچھ دن کے بعد مکان چینج کر دیتے ہیں، یعنی اچھی سے اچھی سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں، اب ان کے پاس مال اتنا ہوتا ہے، اب ان کو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ وہ نہ دیکھیں کہ جی ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونے کی قیمت تو ہے نہیں، جیسے آپ نے بتایا 8,10,000 روپیہ ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ بابا یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی بمشکل گزر رہی ہے، یہ یاد رکھنا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور باوجود اس کے وہ قربانی نہیں دیتے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور اسی طرح آپ اس چیز سے سبق حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ہر آنے والے دن فاقے کا دن ہوا کرتا تھا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے تین چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا 3 چاند سے مراد کیا ہے؟ فرمایا 3 مہینے گزر جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیوں نہیں جلتا تھا؟ کھانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، یعنی کھانے کو کچھ میسر ہی نہیں تھا، کیا پکتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا پریشان تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آج بھوک نے اتنا ستا دیا یا رسول اللہ میں نے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ نے تو ایک پتھر باندھ رکھا، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر کہا میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ لیڈر ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے، باوجود اس کے حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لاتے اور ہماری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے کہ عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ آپ فرماتی کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ فرماتے میں روزے سے ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں روزے سے ہوں۔ ویسے پیر اور جمعرات کا روزہ پکا ہوا کرتا تھا، پیر اور جمعرات کا روزہ ویسے پکا تھا، اور چاند کے حساب سے 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ بھی پکا تھا،
اور باوجود اس کے علاوہ بھی آپ جب گھر میں آتے کہتے کھانے کو کچھ ہے، جب آپ کے سوال کے جواب میں یہ ملتا کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے میں روزے سے ہوں، آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانی کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ باقی جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم حضرت علی کو دیا تھا۔ 63 اونٹ خود ذبح کیے تھے، 63 اونٹ خود ذبح کیے، باقی کا حکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کو حکم دیا۔ تو آج اللہ معاف فرمائے، ہم قربانی سے بچنے کے لیے بے شمار صورتیں اختیار کرتے ہیں، بس کسی مولوی کا ہلکا سا کلپ مل جائے، کچھ بھی ہمیں کوئی بہانہ مل جائے ہم قربانی سے بچنے کی، ویسے دنیا کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے۔ یہ تو محبت کے معاملے ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ قربانی کا جانور کون ذبح کرے؟ سوال پوچھا گیا قربانی کا جانور کون ذبح کرے؟ قربانی کا جانور ذبح کریں تو کسی مسلمان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان نہ ہو، کیونکہ ایسے علاقے بھی ہیں، ایسی جگہ بھی ہیں، کیونکہ مسئلہ کسی ایک علاقے کا تو نہیں ہوتا نا، مسئلہ کسی ایک شہر کا نہیں ہوتا، یعنی پوری دنیا ہے، دنیا میں کہاں کہاں مسلمان بسنے والے ہیں، ایسی بھی جگہ جہاں پر تنہا مسلمان رہتا ہو اور اس کو ذبح کرنے نہ آتا ہو، پھر تو مسئلہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے مسلمان کا انتخاب، اگر مسلمان نہ ہو تو اہل کتاب سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ جی سوال پوچھا گیا، ایک مشترکہ فیملی میں 5 افراد جاب کرنے والے ہیں، کیا سب پہ قربانی واجب ہے؟ یعنی ایک مشترکہ فیملی ہے، اس کے اندر 5 افراد جاب کر رہے ہیں، کیا سب پر قربانی واجب ہے؟ یاد رکھنا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر 5 افراد، 6 افراد، 10 افراد کمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کمائی کرنے کے بعد پیسہ جا کے والد کو دے دیتے ہیں، والد کے پاس، لیکن کچھ بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، سائڈ میں کچھ رکھتے بھی اپنے پاس بھی، کچھ سیانے ہوتے ہیں نا، اپنے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، ابا جی بس آج اتنا ہی ہوا ہے جی، وہ بس میں راستے میں آ رہا تھا، کسی نے بس کن پٹی پہ پسٹل رکھی، سارے لے لیے، ہوتے ہیں سیانے بھی ہوتے ہیں بعض، ٹھیک ہے نا، وہ سائڈ میں رکھتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو گیا، 78,750 روپیہ اتنا جمع ہے عید کے موقع پر، یا عید کے پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن اتنی رقم موجود ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہے، ان پر بھی قربانی، رگڑے میں آ جاتے ہیں، رگڑے میں آئے ہیں بچے، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ جیسے میں نے بابا پہلے بتا دیا، نصاب 2 قسم کا ہے، یعنی سونے کا نصاب بھی ہے، چاندی کا نصاب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف سونے کے نصاب جیسے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا، صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کرنا، ورنہ جمہور کا قول، بڑے بڑے علماء، فقہاء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے قربانی کا۔ یہ دھیان میں رکھنا، جہاں پر یعنی سونے کا نصاب رکھا ہے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، وہ عورتیں جو بیچاری بیوہ ہوتی ہیں، یا وہ افراد جو بیچارے بہت غریب ہوتے ہیں، کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، مالی حالات بڑے کمزور ہیں، اگر وہ 20,000 روپیہ 15,000 روپیہ قربانی کے لیے نکالے، پھر آگے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، آگے زندگی کے مراحل بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے 7.5 تولہ سونے کا ہی نصاب ہے۔ ہاں جیسے بات چل رہی تھی، ایک گھر کے اندر مشترکہ یعنی ایک فیملی مشترکہ رہ رہی ہے، 5 بندے ہیں، 7 بندے، 6، اب سارے کے سارے باپ کو لا کے دیتے ہیں، سارے کے سارے،
تو پھر والد پر قربانی ہے، بچوں پر نہیں۔ اگر بچوں کے پاس سے نہیں ہے، اگر بچوں نے یہ حرکتیں نہیں کی ہوئی، سائڈ پہ پیسے جگہ نہیں رکھے ہوئے، اتنے ہیں 50 100 روپیہ 200 500، اس پر نہیں ہے، یعنی اگر اتنی رقم نہیں ہے جتنی یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، یعنی 78,750، اتنی رقم نہیں ہے، وہ بچ سکتے ہیں، وہ نکل سکتے ہیں۔ اگر اتنی رقم ہے تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہے، باپ پر اپنی قربانی واجب ہے، ان پر الگ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، یہ مسئلہ الگ سے، آیا شادی شدہ پر قربانی واجب ہے؟ غیر شادی شدہ پہ قربانی واجب نہیں ہے؟ بابا شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، مقیم ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر اگر صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ یاد رکھے نا، شادی ہو یا نہ ہو، اب وہ 50 سال کی بھی شادی نہیں کر رہا تو کیا کریں؟ 50 سال عمر ہو رہی ہے نہیں شادی کر رہا تو کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ اپنے لیے حور جیسی بیگم دیکھ رہا ہے تو بابا حوریں کدھر رہتی ہیں؟ حوریں کس کو ملیں گی؟ فرشتہ صفت انسان کو کس کو ملے گی؟ فرشتہ صفت، پہلے اپنے آپ کو فرشتہ بنا لو، حوریں مل جائیں گی۔ ہاں، اپنے اندر فرشتے والی صفت پیدا کر دیں، حور جیسی بیوی مل جائے گی، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مل سکتی ہے، لیکن اپنے اندر صفات فرشتے والی پیدا کر دیں، فرشتے والی، جھوٹ سے پرہیز ہو، تقوی ہو، زہد ہو، للہیت فی اللہیت ہو، اللہ کا خوف ہو، حلال کھانا ہو۔ بات کر رہا تھا شادی شدہ ہو یا نہ ہو، صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے، قربانی سے نہ بچے کوئی۔ میں نے جیسے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ باقی جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اچھا جی، یہ سوال پوچھا، اگر ایک جانور میں 4 افراد ہوں، 5 افراد ہوں، گوشت تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے؟ جی، گوشت تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر گوشت تول کے تقسیم نہیں کرے گا تو سود کا عنصر آ سکتا ہے، اندازے سے گوشت نہیں تقسیم کرے گا۔ ایک جانور کے اندر 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں یا 6 افراد ہیں، جب گوشت تقسیم کریں گے تول کر تقسیم کریں گے تو ہاں، یہ ذہن میں رکھنا، اگر ایک گھر کے اندر اپنے ہی افراد ہیں، ایک ہی چولہا جلتا ہے، ایک فریزر ہی ہے، اپنے افراد ہیں، پھر نہیں، پھر تو بس ذبح کرو اور جیسے مرضی، پھر کچھ نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ جو باہر کے تقسیم ہوئے ہیں، جنہوں نے گوشت اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانا ہے، 2-4 گھر کے لوگ ہیں، 2-4 چولہے کے لوگ ہیں، یعنی چولہا ہر ایک اپنا اپنا ہے، اپنا اپنا گوشت اپنی اپنی جگہ رکھنے والے ہیں، تو پھر اندازے سے نہیں ہے، پھر تقسیم کریں گے، یعنی تولیں گے، تول کر تقسیم کریں گے۔ یہ مسئلہ پوچھا، اگر ایک جانور میں 7 افراد ہوں یا 6 افراد ہوں یا 5 افراد ہوں، کیا اندازے سے گوشت تقسیم کر سکتے ہیں؟ کیا اندازے سے گوشت تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ گوشت کے ساتھ اگر آپ کلیجی شامل کر دیں، گوشت کے ساتھ اگر آپ پائس شامل کر دیں، تو پھر یہ آپ اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور کے اندر 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 3 افراد ہیں، اگر کہتے ہیں جی کہاں سے ہم جی کانٹا لے کر آئے، کانٹا نہیں مل رہا، اب اندازے سے تقسیم کریں، اب گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، سود سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اب کہاں سے ڈھونڈے؟ جی کوئی دے رہی نہیں ہے، جس کے پاس جاؤ کہتے ہیں یہ آج ہماری اپنی ضرورت کا ہے، آج کانٹا نہیں مل سکتا، آج ہماری اپنی ضرورت ہے، کوئی دے رہی نہیں ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہے، اب یہ کہتے ہیں یار میں اگر آج قربانی نہ کروں، صرف قربانی نہ کرنے کی وجہ تولنا ہے، کانٹا نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اس کی ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ آپ گوشت کے ساتھ کچھ کلیجی ڈال دیں، گوشت کے ساتھ کچھ پائے ڈال دیں،
تو اب یہ سود کے زمرے میں نہیں، کیوں؟ اب جنس بدل گئی ہے، جنس بدل گئی ہے، اب اندازے سے آپ نے تقسیم کر دیا اور سب راضی ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، میں نے کہا نا شریعت ایسی ہے، ایسا مرحلہ بھی تو آ جاتا ہے نا جی، کانٹا ملے ہی نہ، کوئی کانٹا ہی نہ دے، ترازو ہی نہ دے، اور ترازو ملے نا، صرف ترازو کی وجہ سے، کانٹے کی وجہ سے اب وہ قربانی کے لیے رہ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو شریعت نے پھر بھی راستہ آپ کو دیا ہے، آپ کیا کرو، اندازے سے کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا رکھا؟ آپ اس گوشت کے ساتھ کچھ حصہ کلیجی ڈال دیں، یعنی پائے میں سے، یعنی کیا اس کا نا، پاؤں کاٹے، آدھا پاؤں یا پورا، جو بیل انسان کا پاؤں نہیں، وہ بیل کا پاؤں جو ذبح کر رہے ہیں اس کا کوئی پاؤں کا کچھ حصہ ڈال دیں۔ تو یہ اب جنس بدل گئی ہے، تقسیم کر سکتے ہیں۔ جی کسی نے پوچھا ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا لازم ہے؟ ہاں، ذبح کرتے ہوئے جب قربانی کا جانور ذبح کرے، صرف قربانی کا جانور نہیں، ویسے کوئی بھی جانور ہو، جب آپ ذبح کر رہے ہیں تکبیر کہنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ مرغی ذبح کروا رہی ہے، ذہن میں رکھنا جی، آپ جب مرغی کا گوشت لیں، کوشش یہ کرے اپنے سامنے ذبح کرو، تکبیر کہلوائیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پہلے سے گوشت پڑا ہوتا ہے، ہم یہ پہلے سے پڑے ہوئے گوشت کو جب اپنی آسانی کے لیے لے لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، یہ اب دیکھو نا، اب ہر ایک کے پاس چھاپے تو کوئی نہیں مار سکتا کہ یہ مری ہوئی مرغی ہے، کیا ہے، کیمرے تو ہر جگہ تو نہیں لگ سکتے۔ اس کا آسان طریقہ، اگر ہر شخص یعنی مرغی لیتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں، بھیا مجھے یہ مرغی کا گوشت چاہیے، وہ جی یہ پڑا ہوا نہیں، میرے سامنے ذبح کر دے گی، تکبیر پڑھ کے ذبح کریں۔ جب سب یہ کریں تو پڑا ہوا گوشت کوئی لے گا نہیں لے گا، جب پڑا ہوا گوشت کوئی لے گا نہیں تو مری ہوئی مرغی کوئی بیچ سکے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ دیکھو نا، ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے، شریعت ہم بعض مرتبہ اتنے یعنی آسانیوں میں گھس جاتے ہیں، اس آسانیوں میں جا کے پریشانیاں پڑ جاتی ہیں۔ 2 منٹ نہیں لگتے، 2 سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ ویسے بھی جہاں پر ٹہل کے جا رہے 2 قدم زیادہ تیز چلے جائیں، وہاں پر ٹائم صرف کر دیں۔ ویسے آگے پیچھے گپے شپے مارے ہیں، ذرا پہلے پہنچ جائیں وہاں پر، اسے کہو میرے سامنے ذبح کر دے جی، تکبیر پڑھ لیں، بات ہی ختم۔ تو یہ صرف قربانی کے جانور کے لیے نہیں ہے کہ تکبیر پڑھنا، یعنی ویسے بھی حقیقے کے لیے بکرا ذبح کر رہے ہو یا مرغی کا گوشت آپ لے رہے ہو، مرغی ذبح کروا کے اپنے سامنے تکبیر کھلوائیں اسے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا اگر تکبیر نہ کہی تو پھر تو اب بھول کر ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حلال ہے جانور۔ اگر جان پوچھ کر ایسا کیا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوئی، جانور حرام ہو گیا ہے، ایسے جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ کوشش کرنی ہے جب جانور ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت یعنی کسائی کے پاس کھڑے ہوئے جو جتنے بھی ہیں بار بار کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ ہے کہ کسی کو بھولے گا نہیں، وہ کہہ دے گا۔ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ آیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ بلکہ اچھی بات ہے، عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ عورت کا دل بنسبت مرد کے دل سے تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اس بات کا ڈر ہے یعنی ساری رگیں نہ کاٹ سکیں، یعنی 4 رگیں جو ہیں وہ نہ کاٹ سکیں، یا اکثر 3 رگیں نہ کاٹ سکیں، اس بات کا اندیشہ ہے۔ لیکن عورتوں میں بھی بعض مرتبہ ماشاءاللہ زیادہ بڑے دل والی عورت بھی ہوتی ہے، مضبوط دل والی بھی ہوتی ہے، اگر وہ ذبح کرے بہت اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت میں ہے، اس میں عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، بلکہ افضل ہے ہر شخص اپنی قربانی کو خود ذبح کرے،
بے شک کسائی کو بلائے، بس اس سے یہ پوچھے یار ذبح کرنے کا طریقہ کہاں پر چھری چلانی، اسے طریقہ پوچھ لیں اور خود اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیں، پھر باقی اس کے حوالے کر دیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہے؟ بکرا ہے یا بکری ہے تو 1 سال ہے، گائیں، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال کا ہونا چاہیے، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، بھیڑ، دمبا، یعنی ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ 6 ماہ کے بھی ہوں، 6 ماہ کے ہوں، اور اگر سال والے جانوروں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں، محسوس ایسے ہو جیسے یہ سال کا ہے تو عمر ان کی 6 ماہ ہے، لیکن سال والے جانوروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو محسوس نہ ہو کہ یہ کم عمر والے ہیں، تو قربانی ہو جاتی ہے۔ یعنی بکرا بکری 1 سال کا ہونا چاہیے، بھینس، گائیں وغیرہ 2 سال کے ہونے چاہیے، اونٹ اونٹنی 5 سال کا، بھیڑ دمبا وغیرہ وہ بھی 1 سال کا، لیکن اگر 6 ماہ کا ہو اور سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور یہ محسوس نہ ہو کہ یہ چھوٹے ہیں تو قربانی ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے۔ یہ اگلا مسئلہ بہت ضروری ہے جی، دن کم ہے تو بہت ضروری ہے۔ چاند نظر آنے سے پہلے بال، ناخن وغیرہ کاٹنا کیسا ہے؟ یعنی جو حضرات قربانی کر رہے ہیں، جنہوں نے نیت کر لیا قربانی کی، جنہوں نے قربانی کی نیت کر لی ہم قربانی کریں گے، تو ان کو چاہیے چاند نظر آنے سے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے یعنی بالوں کی کٹنگ ہے، داڑھی کی سیٹنگ ہے، مونچھوں کا کترانا ہے، یا زیر ناف کے بال ہیں، یا جسم کے کوئی بھی بال ہیں، یا ناخن وغیرہ پہلے سے کاٹ لے۔ جب چاند نظر آ جائے پھر اس چیز سے تھوڑا اجتناب کرے، جو قربانی کرنے والے مستحب عمل ہے۔ ان کو چاہیے وہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، داڑھی کی سیٹنگ نہ کریں، مونچھوں کی کٹائی نہ کریں، اور اسی طرح مثلا جسم کے کوئی بھی بال ہیں اس کو یعنی زائل نہ کریں۔ جو قربانی کرنے والے ہیں، مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، جو بھی ہے، جو قربانیوں کی جنہوں نے نیت کر لی ہے، اب آج 28 ذی القعدہ ہے، آج 28 ہے، ہفتے والے دن یعنی کل 29 ہے، ہو سکتا ہے مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے، تو لہٰذا مغرب سے پہلے جنہوں نے اپنے بالوں کی سیٹنگ کرنی ہے، کچھ بھی بال کتروانے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، کل مغرب سے پہلے یہ عمل کر لیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کرے وہ بھی قربانی والوں کی مشابہت اختیار کرے، ان کو بھی چاہیے وہ بھی قربانی والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے وہ بھی ان دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں، اور اسی طرح جسم کے کوئی بھی بال ہیں نہ کاٹیں، روک دیں، تاکہ قربانی والوں کے ساتھ ان کی مشابہت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی مسئلہ ہو تو باقی مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ ہاں ایک منٹ ہے جی، یہ اعلان ہے۔ بیٹھ جائے، 2 منٹ بیٹھ جائے۔ یہ ڈینگی مہم والوں کی طرف سے یہ پیپر آیا ہے، تو ظاہری بات ہے یاد رکھنا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا یہ جسم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ذہن میں رکھنا، جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ اس کو پوری نیند نہیں دے رہے جسم کو، یہ بھی اس کا جسم کا حق مار رہے ہیں، ذہن میں رکھنا۔ میں نے کہا تھا اللہ کے انسانوں کے اوپر بے شمار حقوق ہیں، جسم کا بھی اپنا حق ہے، جسم کا بھی اپنا حق ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی اللہ کرتا ہے، بابا اللہ تو کرتا ہے، اللہ نے کچھ صورتیں ہمیں بتائی ہیں،
آپ نے دیکھا نہیں، جیسے میں نے ایک حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی خارشی والے گھوڑوں کو دوسرے گھوڑوں کو خارشی والے گھوڑوں سے الگ کر دو، یہ حدیث ہے، تاکہ جو خارشی والے گھوڑے ہیں ان کی وجہ سے دوسرے گھوڑوں میں خارش نہ پھیل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے، اس علاقے والے بائیں بھی نہ جائیں، دوسرے علاقے والے ادھر بھی نہ آئیں، یہ بھی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا اپنے بالوں کی کٹنگ کریں، اپنے زیر ناف کے بال، یہ ظاہری بات ہے، اب یہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، باوجود اس کے فرمایا زیادہ سے زیادہ 40 دن تک چھوٹ ہے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا جسم کے حق ہیں، جسم کے حق ہیں، تو یہ جسم کا حق ادا کرنا یہ ضروری ہے بابا، یہ حق ہے، کل قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا حرام ہے، بلا وجہ کسی کو مارنا گناہ ہے، یہ کل کے یوم تشہد علیہم ایدیہم وارجلہم، ایک ایک چیز زبان کو مور لگ جائے گی، ایک ایک چیز گواہی دے گی، یا اللہ اس نے میرے سے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا۔ اسی طرح بابا یہ ڈینگی مہم حوالے سے، ڈینگی جو مچھر ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا پھیلاؤ کس وجہ سے ہوتا ہے، صاف پانی ٹھہرے ہوئے سے ہوتا ہے۔ جہاں پر صاف پانی، گھر کے اندر ہم بالٹیوں کو خالی کریں، کسی جگہ پانی ٹھہرا ہوا اس کو خشک رکھیں، اب یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، تو جہاں جہاں پر صاف پانی ہے اس کو ٹھہرا نہیں رکھیں، اگر کوئی ایسے ٹینکی ہے اس کے اوپر ڈھکن رکھیں، اور کیا اس کا نام ہے، جہاں پر پانی ٹھہرا ہوا اس کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اور کوئی اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے، اگر کسی جگہ کسی کو ڈینگی مچھر نظر بھی آئے، تو انہوں نے میرے خیال میں نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو فون کر دیا کریں، آ جاتے ہیں، اسپرے کر دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اسی طرح چلے گا نا۔ اب اللہ وہاں پر ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، بابا اللہ کی مرضی سب کچھ ہے، اگر موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر خودکشی کو حرام کیوں کہا، خودکشی کو حرام کیوں کہا، یہی تو وجہ ہے نا جی، یہی تو اپنے آپ کو اپنے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے، یہاں تک آتا ہے، ورنہ اب سنیے غور سے، حلال اور صاف کھانا کھانا چاہیے، سڑا ہوا کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سڑا ہوا کھانا، خراب کھانا مت کھاؤ، حرام نہیں ہے، لیکن جسم کے اندر جا کر مضر امراض پیدا ہو سکتے ہیں، تمہاری صحت کو نقصان دے سکتے ہیں، تو لہٰذا جیسے انہوں نے فرمایا کہ کیا اس کا نام ہے، کسی کے گھر کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہو تو اس کے لیے کوشش کریں، اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔